وزیر اعظم کی بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لا کر لائن لاسز میں نمایاں کمی لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ کہا کہ بجلی کے صنعتی اور گھریلو صارفین کے لیے سہولیات پیدا کرنے کے لیے اقدامات لیے جائیں۔ وزیر اعظم نے توانائی کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے بجلی کے نرخوں میں استحکام لانے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ حیدرآباد کنگز مین کے خلاف فائنل میں پورے جوش کے ساتھ اتریں گے۔ فائنل کا الگ سے پریشر ہوتا ہے، سیزن میں اچھی کرکٹ کھیلی ہے۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کی پریس کانفرنس، کہا کہ لاہور اور کراچی کی کنڈیشنز مختلف ہیں، بعض دفعہ جو آپ پلان کر کے جاتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ ہر کپتان کا ڈریم ہوتا ہے کہ ٹرافی اٹھا، اور میری بھی خواہش ہے کہ ٹرافی اٹھاؤں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ امن و مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دیں۔ ایران کی جانب سے واشنگٹن میں نئی تجاویز ارسال۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا اہم انکشاف، ایران نے آبدہ ہرمز کھولنے اور سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کے عوض مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کو مذاکرات کے آغاز کے لیے بنیادی شرط قرار دے دیا۔ Respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one. ڈیل کرو یا نتائج کے لیے تیار رہو، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سخت وارننگ۔ ایران کی قیادت تقسیم اور غیر واضح موقف کا دعویٰ بھی کر دیا۔ کہا ایرانی قیادت متضاد بیانات دے رہی ہے، امریکہ مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، مذاکرات کے لیے پاکستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عزت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویتی اہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور اقتصادی اثرات پر اہم مشاورت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اس کے ممکنہ اقتصادی اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے سفارتکاری و مؤثر رابطہ کاری پر پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ شکر ہے کہ آج 1 سال مکمل ہوا ہے اور پوری قوم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ کامنٹ دی ایفرٹس آف جنرل احمد شریف، ڈی جی آئی ایس پی آر، جنہوں نے ایک زبردست انوائرمنٹ کریٹ کیا، اور ہمارے ٹیم ورک کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جہاں ڈپلومیٹک جنگ جیتی، وہیں پہ نریٹو کی جو وار تھی اس میں ہم نے ایک کوہیژن، ایک سینرجی پیدا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھایا۔ پاکستان نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ وہ امن کا خواہاں ہے۔ موقع حق کے دوران پاکستان کا ذمہ دارانہ کردار دنیا نے تسلیم کیا۔ موقع حق میں کامیابی کے 1 سال مکمل ہونے پر تقریب، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا خطاب، کہا موقع حق کی کامیابی سفارتی سطح پر بھی ہوئی، پاکستان دنیا میں امن کا علم بردار بن کر ابھرا، بھارت کے دہشت گردی سے متعلق کردار پر بھی سوالات اٹھتے رہے، پاکستان کا سبز پاسپورٹ عالمی سطح پر عزت کی علامت بن چکا۔ وہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک عزت اور رسپیکٹ کا جو ہے وہ حوالہ بن چکا ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے غازیوں کو، اپنے شہداء کو، اپنی مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گی۔ دنیا پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی معترف ہے۔ مارکے حق میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے بات چیت، کہا امید ہے ایران امریکہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، فیصل آباد میں میٹرو سمیت دیگر میگا پروجیکٹس جلد تکمیل کو پہنچیں گے۔ بلوچستان کے سابق چیف سیکریٹریز کو تاحیات اضافی مراعات دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی منظوری سے جاری نوٹیفیکیشن خلاف قانون ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے چیف سیکریٹری بلوچستان کی اپیل خارج کر دی۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عامر فاروق نے تحریر کیا۔ عدالت کے مطابق قانون کے خلاف کیا گیا ہر حکومتی اقدام بلا جواز ہوتا ہے۔ مارکہ حق کی مناسبت سے مزار اقبال پر پروقار تقریب، مفکر پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش۔ مزار اقبال پر طلباء و طالبات کی حاضری، پھولوں کی چادر چڑھا کر عقیدت و محبت کا اظہار۔ راحت فتح علی خان نے لب پہ آتی ہے دعا سمیت کلام اقبال پیش کر کے سما باندھ دیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء نے کلام اقبال پیش کر کے محفل کو گرما دیا۔
نے پچھلے سال ہمارا دفاع کیا ہے اور دشمن کو اور اس کی جو ان کے جو خواب تھے ان کو جو چکنا چور کیا، اس خوشی کو ہم آج ایک بار واپس منا رہے ہیں یہاں پہ۔ اگر دشمن نے میلی آنکھ سے ملک پاکستان کی طرف دیکھا تو اس سے زیادہ برا اس کا حال کریں گے۔ فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا ہے، پاکستانی حکومت نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ واقعاً دونوں ہاتھ سے سلام کے قابل ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر مسلط کی جاتی ہے تو ہم سب پاکستانی ایک ہو جاتے ہیں اور اپنے دشمن کو شکست دیتے ہیں۔ مار کے حق کو 1 سال مکمل ہونے پر مزار قائد پر پروقار تقریب کا انعقاد، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت، شرکا کا ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ مزار قائد مار کے حق زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور بنیان مرسو زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ سعودی عرب نے کم عمر حجاج سے متعلق پالیسی واپس لے لی، 15 سال سے کم عمر بچوں پر پابندی ختم، پرانی پالیسی بحال کر دی گئی، 12 برس سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی اجازت مل گئی، مسترد ویزوں کی دوبارہ پروسیسنگ کا فیصلہ، ڈی جی حج پاکستان نے بھی مراسلہ جاری کرتے ہوئے درخواستیں دوبارہ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ سندھ کے وسطی و بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو کی دستک، محکمہ موسمیات کے مطابق جام شور و دادو، شہید بے نظیر آباد، گھوٹکی اور سانگڑ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا متاثرہ علاقوں میں ضلع انتظامیہ کو ہیٹ ویو ریلیف کیمپ قائم کرنے کا حکم، اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت، عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں ٹریلر تلے کچلنے سے 2 افراد کی ہلاکت، دل خراش حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بول نیوز پر۔ دونوں مزدور گرمی کے باعث ٹریلر کے نیچے آرام کر رہے تھے، ڈرائیور نے ٹریلر کو اسٹارٹ کیا اور روانہ ہو گیا۔ ڈرائیور کو ٹریلر کے نیچے سوئے ہوئے افراد کا علم نہیں تھا۔ کراچی کی پی آئی بی کالونی میں ڈکیتی، صبح 4 سے 5 بجے کے درمیان 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے۔ ملزمان نے اہل خانہ کو رسیوں سے باندھ کر کمرے میں بند کیا اور واردات کی۔ ڈاکو گھر سے زیورات، نقدی، موبائل فونز اور دیگر اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پی ایس ایل کا بخار پورا 104، بڑے ایونٹ کے فل اینڈ فائنل ٹاکرے کی تیاریاں مکمل، پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین آمنے سامنے ہوں گے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور شاندار مقابلے کے لیے کرکٹ کے دیوانوں کو خوش آمدید کہنے کا منتظر، پھر سے اسٹیج سجے، کھیل جمے گا اور سیٹیاں بھی بجیں گے۔ اختتامی تقریب بھی شاندار انداز میں منعقد ہوگی۔ حیدرآباد کنگز مین کے فاسٹ بالر محمد علی کی پی ایس ایل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی، میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی اننگز میں کھلاڑی کو تلخ جملے کہے، محمد علی کھیل کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے مرتکب قرار پائے، کھلاڑی نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے سزا قبول کر لی، میچ ریفری روشن مہانامہ نے جرمانے کی منظوری دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔